اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم اللہم ورزقنا فإنک خیر الرازقین ورحمنا فإنک خیر الراحمین۔ امید ہے تمام باب سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ رب العزت تمام باب کو برکتیں، روحانیت، نورانیت عطا فرمائے، اپنے کرم سے نواز دے، اپنے فضل سے نواز دے۔ الحمدللہ خانگاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کے زیر سایہ بہت سارے لوگ عملیات سیکھ رہے ہیں، بہت سارے احباب روحانیت پہ چل رہے ہیں، مراقبہ سیکھ رہے ہیں، کشف کے معاملات پہ ہیں۔ اللہ رب العزت تمام آپ کو برکتیں دیں۔ اور اسی طرح بہت زیادہ لوگ سوشل میڈیا سے بھی جڑے ہوئے ہیں، انسٹاگرام، فیس بک اور واٹس ایپ کے ذریعے، یوٹیوب کے ذریعے۔ تو میری دعا ہے اللہ رب العزت تمام آپ کو آسانیاں عطا فرمائے، برکتیں عطا فرمائے، مشکلوں کو آسانیوں میں تبدیل کر دے۔ اور بہت سارے احباب ہم سے رابطہ بھی کرتے ہیں مختلف مسائل پر، اور خاص کر کے استخارے کے حوالے سے بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں۔ تو ہمارا استخارہ سینٹر آپ دیکھیں گے کہ ابھی نیچے لنک میں اپنا ڈسکرپشن میں دیکھیں گے تو ہمارے خانگاہ کے تمام ہی لنکس موجود ہیں۔ ہماری خانگاہ اس چینل کے علاوہ 2 چینل اور ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ان کو بھی آپ واچ کریں، دیکھیں۔ اسی طرح ہماری ویب سائٹ ہے میاں منور قادری شاذلی.com پہ جائیں گے، اس پہ شاذلی وظائف اپلوڈ ہے۔ اور اسی طرح ہمارا واٹس ایپ چینل بھی موجود ہے، ہمارا جو ہے نا واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے، فیس بک گروپ بھی موجود ہے، واٹس ایپ گروپ بھی موجود ہے۔ یہ تمام لنکس نیچے موجود ہیں۔ اور اسی طرح ہمارا استخارہ سینٹر صبح 9 بجے سے لے کے دوپہر 1 بجے تک کام کرتا ہے پاکستان ٹائم کے حساب سے، تو آپ کال کر کے اپنا استخارہ کروا سکتے ہیں۔ بہت سارے پوچھتے ہیں لوگ کہ ہم نے استخارہ کروانا ہے، تو یہ بہت آسان کر دیا الحمدللہ۔ تو روزانہ ہی ہمارے خادمین بیٹھے ہوتے ہیں، اور یہ ہمارے منجے ہوئے خادمین ہیں جو الحمدللہ جنہوں نے محنتیں کی ہوئی ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے، وہ صبح سے لے کے دوپہر تک تمام لوگوں کے استخارہ کر کے جواب دیتے ہیں، بتاتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اپنا نام بتانا ہے، باقی ہم نے سب کچھ بتانا ہے، تو اللہ آسانی عطا فرما دے گا۔ تو آج آپ کو بہترین عمل بتا رہا ہوں۔ سورہ قریش کے ہمارے اعمال چل رہے تھے، اس سے عمل ہے مفرور کی واپسی۔ اکثر ہمارے لوگ جو ہے نا اس معاملے میں بڑے پریشان ہو جاتے ہیں، اگر کوئی بچہ گم ہو گیا یا مفرور یا بھاگ گیا گھر سے، اب وہ گھر سے بھاگ گیا ہے یا کہیں گم ہو گیا، تو پھر ظاہر ہے گھر والے پریشان ہی پریشان ہیں، کوئی اس کا حل ہی نہیں ہے۔ جب تک وہ جگر کا ٹکڑا نہیں ملے گا تو بندے کو سکون نہیں ملتا، ماں باپ کو تو بالکل بھی نہیں ملتا نا، تو بہن بھائی ہو گئے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بندہ کرے تو کیا کرے، ٹھیک ہے نا۔ ایسی کوئی بعض اوقات ہمارے لوگ کہتے ہیں کہ بس اللہ کرے ابھی مل جائے، کیونکہ وہ انسان کی جو کیفیت ہوتی ہے نا، وہ کیفیت وہی بندہ اس کو سمجھ سکتا ہے جس کے ساتھ یہ واقعہ ہوتا ہے، دوسرا بندہ اس فیلنگ کو نہیں سمجھ سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، اس طرح کے معاملات تو نہ ہوں کسی کے ساتھ، تو بیچارے بہت زیادہ پریشان بھی ہوتے ہیں۔ اکثر ہمارے پاس جب لوگ آتے ہیں پوچھتے ہیں تو پھر ہم خود بھی جو ہے نا وہ خود پریشان ہو جاتے ہیں جب اس کی کیفیت کو دیکھتے ہیں۔ جب اپنے پیارے ہیں نا، ٹھیک ہے نا، اپنا پیارا کوئی گم ہو جائے یا کہیں چلے جائے تو پھر بندہ کن مسائل کا شکار ہوتا ہے وہ وہی جانتا ہے۔ تو بہرحال اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ مفرور کی واپسی کے لیے بہترین عمل ہے۔ تو ہمارے سورہ قریش پہ اعمال چل رہے ہیں، بہترین اعمال ہے، تو یہ آپ خود بھی کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی عامل ہے جس نے عمل کیا ہوا کہیں سے بھی کیا وہ بھی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ 12 گھنٹے میں یا 24 گھنٹے میں بندہ واپس آ جائے گا۔ بعض کا ہمارے پاس ایسے بھی لوگ آتے ہیں جن کو جو بیویاں روٹھ کے چلے جاتی ہیں، وہ مفرور والا حساب ہوتا ہے کہ وہ پریشان ہوتا ہے کہ اب یہ چلے گی تو آئے گی کیسے، غصے ہو کے چلے گی، ناراض ہو کے چلے گی۔ اور اسی طرح کئی شوہر بھی گھر سے ناراض ہو کے چلے جاتے ہیں اور پھر آتے نہیں ہیں، تو کئی مسائل ہوتے ہیں۔ تو دنیا ہے نا، دیکھیں یہ تو سارے معاملات چلتے رہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ اب اس میں یہ ہے کہ یہ مفرور کی واپسی کے لیے ہے۔ اب یہ کیٹیگری آپ دیکھ لیں، جو بندہ گیا ہے تو ظاہر ہے وہ خود گیا ہوا ہے یا ناراض ہو کے گیا ہوا ہے یا پھر بھاگ کے گیا ہے، مفرور ہے، اس کو واپس لانا ہے، اس کے لیے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اب اس میں ترکیب اس طرح کرنی ہے کہ جس گھر سے وہ گیا ہے یا جس جگہ سے گیا ہے، بعض کا یہ بھی ہوتا ہے کہ ملازمین جو ہوتے ہیں کاروبار پہ کام کرنے والے، اب وہ 2 بچے آپس میں 2 ملازمین لڑ پڑے ہیں، ایک بندہ جو کمزور تھا، اب وہ کمزور کیا ہوا کہ اس نے مار تو کھا لی، لیکن وہ جیسے ہی لڑائی جھگڑا ختم ہوا ہے تو وہ کیا کرتا ہے کہ چپ کر کے نکل جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور پھر مالک کو اس کا جواب دینے پڑتا ہے، اس کی والدین کو مالک خود جواب دیتا ہے کہ وہ ظاہر ہے
وہ بچہ تو ان کے سپرد کر کے گیا، مالک کے دکان کا مالک ہے، شاپ کا مالک ہے، کارخانے کا، اس کے بچہ اس کے سپرد ہے۔ اب وہ بچہ غائب ہو گیا، بھاگ گیا، مالک اپنی جگہ پہ پریشان کہ بھائی میں ان کو کہاں سے یہ بچہ لا کے دوں گا۔ تو ایسی صورت میں بھی یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اور ایسے بھی بہت سارے ہمارے لوگ ہوتے ہیں کہ جو بتاتے ہیں کہ کافی عرصہ ہو گیا ہمارا بیٹا گم ہو گیا ہے، اور جو بیٹے کی جدائی ہے یا بیٹا گم ہونے کا دکھ ہے، تو یہ والدین ہی کو پتہ ہوتا ہے، والدین ہی اس کی فیلنگ کو سمجھ سکتے اور کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ تو ایسی صورت میں یہ عمل کریں گے۔ اب جس گھر سے، جس دکان سے، جس مکان سے، جس فیکٹری سے وہ مفرور ہوا ہے، آپ نے اس کو واپس لانا ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے اب آپ گھر ہے مثال کے طور پہ، تو اب آپ گھر میں انٹر ہوں گے، آپ گھر میں انٹر ہوں گے، آپ کا بیک پیچھے ہوگا، فرنٹ آپ دروازے کی طرف ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ جب آپ انٹر ہوں گے، اندر آ جائیں دروازے کے، تو آپ کے رائٹ سائڈ پر یہ کونا بنتا ہے، سیدھے سائڈ پر یہ کونا بنتا ہے۔ تو آپ نے کونے میں جا کے 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، آسمان کی طرف پھونک مار دیں، پھر دوسرے کونے تک اسی سائڈ پر لاسٹ میں آپ جائیں گے، تو آپ نے وہاں پر جاتے جاتے آپ نے 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھنا ہے، وہاں پہنچ کر آپ نے پھر 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو آسمان کی طرف پھونک مار دینی ہے، پھر اسی سائڈ سے آگے جو ہے نا پیچھے والا دوسری سائڈ لیفٹ سائڈ، تو یہاں پر بھی آپ پہنچتے پہنچتے 7 مرتبہ کلمہ شریف پڑھیں گے، اور پھر سورہ قریش 41 مرتبہ پڑھیں گے۔ پھر اسی طرح فرنٹ پہ آ جائیں گے، لیفٹ سائڈ کے فرنٹ پہ آئیں گے، یہاں پر بھی آپ نے 41 مرتبہ سورہ قریش پڑھنی ہے۔ اول آخر درود شریف پڑھ لیں، ٹھیک ہے نا۔ تو تعداد میں پڑھ لیں، 3 5 7 جتنا بھی ہو۔ تو آپ نے یہ پڑھ کے آسمان کی طرف پھونک مارنی ہے، اور پھر بارگاہ الہی میں دعا کرنی کہ یا اللہ اس عظیم صورت کی روحانیت کے صدقے، صورت کے صدقے، یہ کلام پاک کے صدقے سے جو بچہ مفرور ہو گیا، گم ہو گیا، کہیں چلے گیا، اس کو فوراً واپس آ جائے، وہ لوٹ آئے، فوراً سے واپس آ جائے، فوراً لوٹ آئے، جس حالت میں بھی ہے، جیسے بھی ہے، فوراً آ جائے، فوراً آ جائے، فوراً آ جائے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ نے پھر یہ اس طرح کرنا ہے۔ اب یہ آپ نے کر لیا تو 3 گھنٹے آپ انتظار کریں، 3 گھنٹے کے بعد پھر اسی طرح کریں، 3 گھنٹے کے بعد پھر اس طرح کر لیں، دوبارہ پھر رپیٹ کر لیں، کم سے کم 3 یا 4 مرتبہ یا 5 مرتبہ اس کو کریں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ اتنا پاورفل ہو جائے گا کہ اگر خدا نہ خواستہ کسی نے اس کو پکڑ لیا ہے یا کوئی نقصان پہنچانے کے لیے کچھ بھی ہے، تو اب یہ ہے کہ وہ اپنی پوری کوشش کرے گا، پوری کوشش ہوگی، اور اللہ کی طرف سے اس کے لیے مدد پہنچ جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ تو وہ بچہ ہے، کوئی بھی ہے مفرور، جو فوراً سے واپس آ جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ کسی نے اغوا بھی کر لیا ہے خدا نہ خواستہ، تو بھی جو ہے نا وہ اس کے کوئی نہ کوئی اسباب بن جائیں گے، کچھ ایسے معاملات ہو جائیں گے کہ کچھ ایسی آسانیاں ہو جائیں گی، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ واپس آ جائے گا۔ جنہوں نے اس کو پکڑا ہوا ہے، جنہوں نے اس کو اغوا کیا ہوا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ لوگ ایسا کوئی معاملہ ان کے ساتھ ہو جائے گا کہ وہ بچہ جو ہے جو اغوا ہوا ہوگا وہ بھی واپس آ جائے گا۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے۔ اگر ہمارے کسی بھائی کی یا بیوی چلے گئی روٹھ کے، یا شوہر روٹھ کے چلے گیا، تو اس کے لیے بھی اسی طرح کریں گے، اس کے گھر میں ہی کرنا ہے۔ ہماری بہن بیٹیاں جو ہے وہ خود بھی کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ خود کر سکتی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ رب العزت اپنے کرم سے، فضل سے آسانی کر دے گا۔ اور یہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، تو یہ بڑے نازک ہوتے ہیں، اور جن کے ساتھ ہوتے ہیں میں تو دیکھتا ہوتا ہوں نا کہ ان کے وہ بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، اور بندہ بیان بھی نہیں کر سکتا ان کے ساتھ کیا معاملات ہوتے ہیں۔ تو اللہ آسانی عطا فرمائے گا۔ اچھا، یہ آپ نے 3 مرتبہ، 4 مرتبہ، 5 مرتبہ اس کو رپیٹ کر لینا ہے، 3 گھنٹے کے بعد یا 4 گھنٹے کے بعد، تو انشاءاللہ تعالیٰ 24 گھنٹے میں ہی وہ مفرور واپس آ جائے گا۔ اتنی اس کے دل میں تڑپ ہوگی، اور اتنا جو ہے نا وہ گھبراہٹ، بے چینی ہوگی، اور اس کی بس یہ کوشش ہوگی کہ میں جس طرح بھی ہو، کچھ بھی ہو جائے، میں بس واپس پہنچ جاؤں۔ اس کے جسم میں آگ لگ رہی ہوگی، ٹھیک ہے نا، اور اس کے اسباب بن جائیں گے کہ وہ ایسے معاملات ہوں گے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ وہ رسیاں توڑا کر وہ بھاگے گا واپس۔ تو یہ سورہ قریش کی برکتیں ہیں الحمدللہ۔ تو یہ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ رب العزت آسانی کر دے گا۔ تو یہ سب سے پہلے یقین ہے۔
اگر یقین ہوگا تو ہوگا، اگر یقین نہیں ہوگا تو پھر آپ صرف پڑھائی کریں گے اور کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب بعض کا تو ہمارے لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس بات پہ بھی حیران ہوتا ہوں لوگوں کے کہ لو جی کر لیتے ہیں، فائدہ ہو جائے گا دیکھ لیں گے۔ اللہ کے بندے تو قرآن پڑھ رہا ہے اور تیری یہ سوچ ہے کہ ہو جائے گا دیکھ لیں گے، تو اب ایسی سوچ رکھنی نہیں چاہیے، ٹھیک ہے نا۔ تو آپ دنیاوی اسباب پولیس کو کہہ کے مطمئن ہو جاتے ہیں کہ لو جی یہ پکڑ لے گا، ٹھیک ہے نا، یا جو بھی معاملات ہوتے ہیں وہ ہو جائے گا، تو قرآن پڑھ کے بولتے ہیں اچھا جی چلو دیکھ لیتے ہیں کر کے، کیا پتہ ہو جائے۔ تو یہ کیا پتہ ہو جائے گا تو یہ کچھ بھی نہیں ہونے والا۔ آپ ڈٹ جائیں تو بارگاہ الہی میں آپ نے عرض گزار ہونا ہے، اللہ رب العزت کے بارگاہ میں آپ نے سوال رکھنا ہے، تو آپ نے یقین رکھنا ہے۔ جب آپ کا یقین ہوگا بارگاہ الہی میں تو بارگاہ الہی میں آپ کی صدا جو ہے نا وہ انشاءاللہ تعالیٰ سات آسمانوں تک بھی پہنچ جائے گی۔ تو یہ یقین پر ہوتا ہے، اور یہ یقین کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ الحمدللہ اللہ رب العزت اپنے کرم سے فضل سے آسانی عطا فرما دے گا۔ خانقاہ انوار تارکیہ شاذلیہ کو اپنے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ میں بار بار یہ اس لیے کہتا ہوتا ہوں کہ لوگوں کو، دوست احباب کو اور محبین کو، متعلقین کو، معاونین کو، شاگردوں کو، دیکھیں یہ ویڈیو زیادہ سے زیادہ آپ لوگوں تک پہنچائیں، شیئر کریں، تو اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جس طرح کے اعمال جو ہوتے ہیں نا وہ لوگوں کے پاس پہنچیں گے، وہ کر لیں گے، ان کو فائدہ ہوگا۔ وہ جب آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں گے ان دعاؤں میں آپ کا بھی حصہ ہوگا، آپ کے لیے بھی وہ دعاؤں میں آپ شامل ہو جائیں گے، آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی، اللہ رب العزت آسانی عطا فرما دے گا۔ تو ہماری ویڈیو کو لازمی شیئر کریں، اور ہمارے خانقاہ کے بہت سارے کہہ لو کہ 3 یوٹیوب چینل ہیں، اسی طرح ہماری ویب سائٹ بھی ہے، ہمارے فیس بک کے پیج بھی ہیں، اور واٹس ایپ کے گروپ بھی ہیں، تو سارے لنک نیچے موجود ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اکثر ہمارے لوگ مجھ سے یہی پوچھ رہے تھے حضرت آپ کا کوئی واٹس ایپ ہے تو مجھے لنک بھیج دیں، یا واٹس ایپ پر مجھے میسج کر دیں، آپ کا کوئی فیس بک ہے تو ہمیں بتا دیں، آپ کا یوٹیوب ہے تو ہمیں بتا دیں۔ تو میں نے بولا اللہ کے بندے یہ ڈسکرپشن میں آپ دیکھیں گے تو سب کچھ آپ کو مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ آسانی عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔